اس ملک کے بڑے ہیں ان کو نظر نہیں آ رہی یہ بات کہ کراچی کے ساتھ کتنی بڑی بڑی ناانصافیاں ہو رہی ہیں؟ دیکھیے مجھے نہیں سمجھ میں آتا، مجھے پتہ نہیں کیا، دیکھیے نا آپ، میں اب یہ بات جو ہے کہتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اب 18ویں ترمیم کے بعد مزار قائد بھی پروونشل گورنمنٹ کے انڈر آ گیا ہے. کتنے آخری کون آپ کو یاد ہے کہ آخری سربراہ مملکت کون تھا جس نے مزار قائد پہ؟ جی یہ بہت اچھی بات کہی آپ نے، یاد نہیں پڑتا. یہ آخری مرتبہ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کب کھلا تھا؟ بہت اچھا سوال ہے یہ، بالکل یاد نہیں پڑتا. تو اب آپ سوچیں نا کہ جب یہاں کا وزیر اعظم 10 مرتبہ آتے ہیں اور گورنر ہاؤس جاتے ہیں، یا کبھی اگر نیوی کی کوئی وہ ہو رہی ہوتی ہے، تقریب ہو رہی ہوتی ہے، اس میں شرکت کرتے ہیں، شارع فیصل سے لے کے کراچی پورٹ تک، بس یہاں سے وہاں تک صدر اور وزیر اعظم دورہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد واپس اسلام آباد چلے جاتے ہیں. چلیے صدر یہاں کے ہیں تو وہ بلاول ہاؤس چلے جاتے ہیں یہاں وہ اس میں، لیکن بائی اینڈ لارج جو کراچی، جو دیکھیں نا کیوں ساری ڈبیٹ اب ہماری کیا ہوتی ہے، پاکستان کی معیشت، وزیر اعظم سے لے کے یہ وزیر اعظم ہوں، پچھلے وزیر اعظم ہوں، یہ صدر ہوں، پچھلے صدر ہوں، اور اس شہر کو معاشی ہب کہا جاتا ہے. تو اس شہر کا حشر کیا ہے؟ ٹھیک، یہ وزیر اعظم بتائیں نا، جس کو آپ معاشی ہب کہتے ہیں. تو وزیر اعظم کو آپ بتائیں نا. یعنی میں اگر آپ کی خدمت میں، بلکہ میں یوں کہوں، اس سوال کو ریفریز کرتا ہوں کہ اگر آپ وزیر اعظم اس ملک کے ہوتے تو کراچی کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہوتا؟ یعنی اسٹریٹجی کیا ہوتی؟ دیکھیں اس سے ہٹ کے چیز یہ ہے کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ کراچی معاشی ہب ہے، اگر میں یہ کہتا ہوں کہ کراچی ایک پورٹ سٹی ہے، تو کراچی میں سب سے زیادہ ڈسپلن ہونا چاہیے، کراچی میں سب سے زیادہ ترقیاتی کام ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے کیونکہ آپ کی ملک کی معیشت کا انجن ہے نا. صحیح بات. تو میری تو پہلی پرائیورٹی یہ ہوگی نا کہ بھائی یہاں کوئی بھی ایسی کام نہ ہو جس کی وجہ سے انویسٹر یہاں نہ آئے. آپ بتائیں نا کہ کراچی میں آخری مرتبہ فیکٹریز کب لگی ہیں؟ تو صرف اتنی بات سمجھنے کی ہے، میں ہوں یا کوئی بھی ہو، کہ اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے نہیں سمجھتے. اچھا، سمجھتے ہوتے تو پھر یہ ہوتا. بھائی آپ دیکھیں نا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی میں بہترین سرکولر ریلوے چلنا چاہیے تھی، بلکہ اب تو انڈر گراؤنڈ ٹرینز ہونی چاہیے تھیں، نظر آتا کہ شہر جو ہے وہ واقعی ایک معاشی انجن ہے، اس ملک کی معیشت کا انجن ہے. ڈرائیونگ آپ پورٹ جائیں، آپ خدا کی قسم آپ یہاں کے پورٹ کے جا کے پانی کو دیکھ لیں اور گوادر کے پانی کو دیکھ لیں، آپ کو زمین آسمان کا فرق پتہ چل جائے گا. کہ یہاں آپ سی ویو پہ چلے جائیں، ہاکس بے پہ چلے جائیں، گندا پانی، اور گوادر میں کیا خوبصورت نیلا پانی. تو آپ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اس کا مطلب یہ کہ آپ کو نہ معیشت کی فکر ہے نہ معاشی ہب کی فکر ہے. لیکن کراچی میں مظہر آپ نے تو پوری تاریخ دیکھی بھی، یہ بیان بھی فرمائی آپ نے ابھی، جیسے عبدالستار افغانی میئر رہے، کام ہوا، شہر بہتر ہوا. نعمت اللہ خان ناظم رہے، میئر رہے، کام ہوا. مصطفیٰ کمال میئر رہے، کام ہوا. نظر آیا، سب نے مانا اس بات کو. تو وہی سلسلہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ ادارے ان سب نے بھی نہیں بنائے نہ، شہر کسی حد تک بنایا. دیکھیں نا وہی مسئلہ ہے نا کہ میں صرف یہ دیکھتا ہوں کہ میرے دور کا کام اچھا ہو جائے، میں ادارہ نہیں بنا رہا. ان میں سے کتنے میئرز نے فائٹ کی کہ کراچی کو میٹروپولیٹن کارپوریشن بنائے؟ ٹھیک ہے. اچھا، عوام الناس کا مسئلہ ادارہ بننا ہے یا شہر بننا ہے؟ نہیں، ادارہ بنے گا تو شہر بنے گا. دیکھیے آپ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ایک ادارہ بنے گا تو بلڈنگ آپ جا کے دیکھیں تو وہاں حشر کیا ہوتا ہے. یہاں تو دیکھیں نا، جو آپ کی پبلک ڈیلنگز کا ٹائم ہے وہ زیادہ تر آفیسز میں 9 بجے سے 11 بجے تک لکھا ہوتا ہے، اور 12 بجے سے پہلے افسر آتا نہیں ہے. تو پبلک کی کیا ڈیلنگ ہوگی؟ پبلک ڈیلنگ مارے پھر رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایجنٹس کے تھرو کام کرنا. جی ہاں، بالکل، رشوت عام. تو اچھے دیکھیں انڈیویجولز تو سارے ہی اچھے گزرے ہوں گے.
ٹھیک ہے. فاروق ستار بھی بہت اچھے میئر تھے نا. ستار افغانی صاحب بھی بہت تھے. ستار افغانی صاحب کو اس لیے میں وہ دیتا ہوں کہ انہوں نے اس کے لیے بھی فائٹ کی کہ کراچی کو اس کا حق دیا جائے اس میں. باقی انہیں اپنی ایمانداری اپنے دور میں ایمانداری سے کام کیا لیکن ادارے نہیں بنے. جی ادارے نہیں بنے. اور جب تک آپ ادارہ نہیں بنائیں گے تو اگر ادارہ بن جائے گا نا تو پھر انڈیویجول کا میٹر نہیں ہوتا. پھر تو کوئی بھی آتا رہے جاتا رہے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. ہم نے اس ملک کا سب سے بڑا المیہ یہ رہا. دیکھیے میں کیوں آپ دو مثالیں دے دوں. آپ ستار ایدھی اور ادیب الحسن رضوی. ستار ایدھی بہت بڑا نام تھا نا, اور ایدھی سینٹرز کے تھرو انہوں نے جتنا کام کیا شاید ہی کسی نے کیا ہو. لیکن ادارہ ایس آئی یو ٹی بنا نا. انہوں نے پورا ایک ادارہ ایسا کھڑا کر دیا کہ آج ادیب صاحب ہوں, اللہ ان کو زندگی دے, لیکن ایک عمر کے اس حصے میں ہیں ان کے, لیکن انہوں نے جو ڈاکٹرز کی ایک پوری ٹیم کھڑی کر دی. جی ہاں بالکل, جو ان کے بعد بھی کام کرتے رہے گی, اللہ انہیں زندگی دے.